بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی احترام کے لائق مہمانان ذی وقار جملہ شرکاء ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیسی خوبصورت سادات ذی حشم اپنے کریم نانا کے خود میزبان ہیں۔ ہمیشہ سے یہ خوبصورت محفل نعت انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ آپ بھی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، نعت خانوں کو سماعت کرتے ہیں، تو حاضری دوں گا۔ صراف لوگ ہیں آپ، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، آگے آپ کی مرضی، لیکن یہ ضرور چاہوں گا کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک میں میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے تمام حضرات۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی نعتوں کا کبھی دل سے حوالہ نہ گیا۔ میں نے اس کی آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے، آپ صراف بیٹھے ہیں، سنیے، پھر تھوڑا سا حق تو بنتا نا میرا بھی آپ کو سنانے کے لیے۔ ان کی نعتوں کا کبھی
لب سے حوالہ نہ گیا نہ گیا، ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا، ہو گئی رات مگر دن کا اجالا 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 نہ گیا، اب سادات کی بھی توجہ چاہوں گا اور شہزادہ خانوادہ محاشی بھی تشریف فرمائے، آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ آقا میں نے ایک بار کہا تھا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، آقا حسنین دلالا سیدہ کہا تھا جھولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سادات ذی ہشام کا تعارف بھی ہے، مہمانان گرامی کا بھی، آپ سب کا تعارف بھی ہے۔ اچھا لگے تو بآواز بلند سبحان اللہ کی نظر عنایت کیجیے گا۔ بھائی جنہاں نے جانا ہے وہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، محفل نو خراب نہ کرو، بڑی مہربانی، جنہاں چاہنا ہے انہیں چلے جاؤ، اتنی دور مہمان آئے نے چل کے تے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے سنو۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ سادات ذی ہشام جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے
لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ یاد کر لینا ان کو رو لینا، بس یہی میری نعت خوانی ہے۔ تو کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، 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 آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور شعر سنیے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور سید قبلہ پیر سید ہدایت اللہ شاہ صاحب اور آج کے عزت مآب میزبانان گرامی، چونکہ آپ کے نانا کریم کا ذکر خیر ہے، حضرات اس کائنات میں نانے بھی بہت آئے، نانے بھی بڑے آئے تھے، نواسے بھی بڑے آئے، لیکن ہون جے تسی خاموش رہنا پھر نا انصافی ہے۔ شعر سنے آپ، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، لیکن ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ بھی کہہ دیجئے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی۔ توجہ چاہوں گا کہ ابن حیدر کے نانا کی، ہاں یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی ہے، لیکن ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، نگاہ
نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ جہاں یہ بات ختم ہونی ہے نا، آپ کی توجہ چاہوں گا وہاں پہ۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ بنا کے آپ کو، بنا کے آپ کو، ارے خالق خالق یہ پیار سے بولا ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر۔ حلیمہ یوں تو سارا سارا دل جنگل میں گھوم لیتی تھی، انہیں جب پیاس لگتی تھی تو آقا کا چہرہ چوم لیتی تھی اور کہتی تھی ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور شعر سنیے حضرات، جس میں میرے کریم آقا کے خانوادے کا ذکر خیر ہے۔ فاطمہ علی 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 فاطمہ علی حسن پھر حسین، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا، آپ بھی کہیے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی، ہاں شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سنیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور سدا سلامت رہیں قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب،
قبلہ پیر سید ہدایت شاہ صاحب، خانوادہ مہار شریف کے شہزادگان، آپ تمام حضرات. لیکن جب آخر ہوگی نا تو اعزاز جو ملنا ہے نا وہ یہی ہوگا کہ میرے چاہنے والے، تو نے ساری زندگی میری نعتیں سنی، میری محفلیں سجائیں، تو پھر وقت آخر بھی ہے وہ بھی ہے سامنے. وقت آخر بھی ہے وہ بھی ہے سامنے، تو اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، قضا تیرے آنے کی. ہاں اللہ رکھے ان کا سلامت غرور حسن. چونکہ آپ انتظار میں بیٹھے ہیں نا، چلائیں پھر آپ کو ایک انتظار کا شعر بھی سناتا ہوں، کس طرح محبوب محبوب ہوتے ہیں اور دیوانے دیوانے ہوتے ہیں. ایک مکالمہ ہے، آپ کو اچھا لگے سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہیے گا. وہ کہہ کے چلے اتنی ملاقات بہت ہے، وہ کہہ کے چلے اتنی ملاقات بہت ہے، رو رو کے کہا میں نے ابھی رات بہت ہے، رو رو کے کہا میں نے ابھی رات بہت ہے. سنیا آنسو میرے تھم جائے تو پھر شوق سے جانا، ایسے میں کہاں جاؤ گے برسات بہت ہے. وہ کہہ کے چلے اتنی ملاقات بہت ہے، رو رو کے کہا میں نے ابھی رات بہت ہے، رو رو کے کہا میں نے ابھی رات بہت ہے. میاں آنسو میرے تھم جائیں تو پھر شوق سے جانا، ایسے میں کہاں جاؤ گے برسات بہت ہے. اللہ رکھے ان کا سلامت غرور حسن. ارے آنکھوں کو دی ہے جس نے سزا انتظار کی، آقا مرنے کے بعد بھی میری سونا آنکھیں کھلی رہی، کیونکہ عادت سی پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی. تو اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے. جی انشاءاللہ اب سرائے کی پیش کر رہا ہوں. جی حضرات بڑی آپ کی مہربانی. گلا میرا متاثر تھا، لیکن آپ میں جب بھی پیر سائیں کی خدمت میں حاضر ہوں میرا گلا بڑا متاثر ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 12 ربیع الشریف کو سارے سراخان مصروف ہوتے ہیں، لیکن مجھے چونکہ اپنے شہر میں انتظامات کرنے ہوتے ہیں، ساری رات یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی 50 گھنٹے بھی جاگنا ہوتا ہے. ان دنوں میں ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے گلا متاثر ہوتا ہے.